نیوزی لینڈ میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے امریکی انخلاء کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین سے۔ افغانستان جو ہے امریکی قبرستان تو بن ہی چکا ہے، لیکن اب امریکہ کہتا ہے کہ جو اس کے تابوت بچے کچھ ہیں وہ بچا کے لے جائے، مزید لاشیں جو ہیں افغانستان کی سرزمین سے نہ اٹھائے۔ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا یہ جو رول ہے امریکہ اس کی جانب جو ہے امریکہ خود کھینچ رہا ہے پاکستان کو، کیا کہ یار مذاکرات کروا دو، یا پھر ایسا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خود چاہتا ہے کہ اس کا حصہ بنے؟ اس پر بات کریں گے۔ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو پاکستان کا رول ہے افغانستان کے حوالے سے، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کل قطر جا رہے ہیں، طالبان کے ساتھ انیشلی جو ہے مذاکرات طے پا چکے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ اب ہم نے نکلنا ہے، فیصلہ ہو چکا۔ اب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا رول ہے، کیا امریکہ چاہتا ہے خود پاکستان رول پلے کرے، یا پاکستان اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کیے جائیں اور امریکہ کو یہاں سے نکالا جائے؟ ناصر صاحب، اس میں چاہنے یا نہ چاہنے کی بات تو کوئی ہے نہیں، یہ تو چیزیں وہ کرنی پڑیں گی جو جس کو آپ کہتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو حقائق وہ جو اس جگہ پر ایگزسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، ان حقائق کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ آپ کو افغانستان کا جو پرابلم ہے اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، ابھی جب ہم حقائق کو وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پچھلے 11 سال سے نیٹو کی فورسز وہاں موجود ہیں، وہاں پہ جو حکومت افغانستان میں جو حکومت موجود ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پپٹ حکومت ہے، اور اس کو سلیکٹ کر کے افغانستان کے لوگوں پہ لایا گیا ہے، اور افغانستان میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ یہ جتنی بھی 11 سال میں افغانستان کی پرابلم چلی ہے، اور افغانستان میں جب سے کولیشن فورسز نے اور ایسیف اور نیٹو کی فورسز نے وہاں پہ جس طرح آ کے تورا بورا پہ بمباری کر کے، اور اس کے بعد 11 سال میں افغانستان کو جو تباہ و برباد کیا ہے اور جو وہاں پہ آپریشن کیے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ان کا فال آؤٹ کتنا زیادہ آیا، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس طرح نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیے۔ تو یہ تین جو پلیئرز ہیں یہ سامنے ابھر کے آ رہے ہیں۔ تو افغانستان کے جو بھی مسئلے کا حل ہے وہ ان تین چیزوں کو، ان تین حقائق کو مد نظر رکھ کے آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز اس میں بہت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ جو اہم ہے، وہ افغانستان کے لوگ اور افغانستان میں رہنے والی قوتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر رہنے والی قوتیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ افغانستان کے اندر رہنے والی قوتیں جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں افغانستان کے عوام ہیں۔ اب وہ عوام طالبان کی طرف جاتے ہیں، وہ عوام حکمت یار کی طرف جاتے ہیں، وہ عوام جو ہے وہ اپنا باقی لیڈرز کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے کہاں سے آ گئے کہ باہر کی اس ملک کی تباہی و بربادی کریں اور پھر افغانستان اس ملک کا حل تلاش کریں؟ یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یہ تو امریکن کی ہٹ ڈرمی ہے اور ایک ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے جو وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اب اس ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی میں جب ان کے اوپر ایک شرمناک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ان 42 ملکوں کی ٹیکنیکل آرمی کو جسے شکست کا سامنا ہے، تو وہاں سے وہ ایگزٹ اسٹریٹجی طے کرتے ہیں۔ تو اچھا، یہ جو آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں، جو وہاں پر قوتیں ہیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ اور ہے، شمالی اتحاد کا کچھ اور ہے، وہاں پر جو حزب اسلامی ہے اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے، پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں جو حکومت ہے کارزائی کی پپٹ، اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے۔ یہ 5-6 قسم کے مختلف سوچوں کے لوگ ہیں، تو کیسے ممکن ہے، کس طرح سے ان تمام دھڑوں کو بٹھایا جائے گا، کس طرح سے ان تمام لوگوں کو حکومت کی جو فارمیشن ہوگی اس میں ساتھ بٹھایا جائے گا؟ بات یہ ہے، جب آپ سیاسی حقائق کے اوپر جاتے ہیں تو دنیا کا کون سا ایسا ملک آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ ایک قسم کی قوتیں جو موجود ہیں اور وہی حکومت کا حصہ ہیں؟ آپ اپنے خطے میں دیکھ لیں کتنی آئیڈیالوجیز ہیں، کتنے تھے۔ اب انڈیا کو دیکھیں، کتنی ساری قوتیں ہیں، کتنے لوگ ہیں وہاں پہ، کتنے مذاہب ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنے جو ہے ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز ہیں آپ کی۔ تو ہر ملک میں ایک فورس تو کبھی بھی ناصر نہیں ہوتی ہے، یہ اس ملک کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔
کہ وہ اس کا حل کیا تلاش کرتے ہیں۔ جس وقت تک آپ وہاں پہ پپٹ گورنمنٹ اور حامد کرزئی جیسے بکے ہوئے یا حامد کرزئی جیسے لوگ رکھیں گے جس کو کسی اور نے سلیکٹ کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے اور اس کے بھائی نے کرپشن کا کیا بازار وہاں پہ گرم کیا ہے، جس وقت اس قسم کے چہروں کو افغانستان سے نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ چھڑوں کی بات کرتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے پاس جایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ شمالی اتحاد کو چاہتے ہیں، وہ آپ اپنا طالبان کو کس کو چاہتے ہیں، جس کو وہ سلیکٹ کرے، جس کی ان کے اوپر رضامندی ہو، جو ان کے ریپرزینٹیٹو ہیں ان کو حکومت دے دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اپنے ملک کے حالات جو ہے ان کو رن کرو۔ کیا اس سے پہلے افغانستان میں حکومتیں نہیں رہی ہیں؟